بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. غرض وہ لوگ چلے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، تو وہ لوگ روک تھام کے اہتمام کے ساتھ پھل توڑنے کی ٹھانے ہوئے سویرے ہی جا پہنچے۔ پھر جب اسے جلا ہوا سیاہ دیکھا تو کہنے لگے ہم لوگ بھٹک گئے، یہ ہمارا باغ نہیں۔ پھر سوچ کر بولے بات یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے بدنصیب ہیں۔ جو ان میں منصف مزاج تھا کہنے لگا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ خدا کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولے ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ پھر لگے ایک دوسرے کے منہ در منہ ملامت کرنے۔ آخر سب نے اقرار کیا کہ ہائے افسوس، بے شک ہم ہی خود سرکش تھے۔ امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت فرمائے گا۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھو یوں عذاب ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہوں بے شک پرہیزگار لوگ اپنے پروردگار کے ہاں عیش و آرام کے باغوں میں ہوں گے، تو کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی ایمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھ لیتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے تم کو وہاں ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو روز قیامت تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم حکم دو گے وہی تمہارے لیے ضرور حاضر ہوگا؟ ان سے پوچھو تو کہ ان میں اس کا کون ذمہ دار ہے، یا اس باب میں ان کے اور بھی لوگ شریک ہیں؟ تو اگر یہ لوگ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو سامنے لائیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے اور کافر لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، رسوائی ان پر چھائی ہوگی، اور دنیا میں یہ لوگ سجدے کے لیے بلائے جاتے اور ہٹے کٹے تندرست تھے۔ تو مجھے اس کلام کے جھٹلانے والے سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طرح پکڑ لیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان سے تبلیغ رسالت کا کچھ صلہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ یہ لوگ لکھ لیا کرتے ہیں؟ تو تم اپنے پروردگار کے حکم
حکم کے انتظار میں صبر کرو اور مچھلی کا نوالا ہونے والے یونس علیہ السلام کے ایسے نہ ہو جاؤ کہ جب وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے اپنے پروردگار کو پکارا، اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا برا حال ہوتا، تو ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں سے بنا دیا۔ اور کفار جب قرآن کو سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں گھور گھور کر راہ راست سے ضرور پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو سیڑھی ہے اور یہ قرآن تو سارے جہان کی نصیحت ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔